السلام علیکم دوستوں، آج ہم بتانے والے ہیں صحیح البخاری شریف کی حدیث نمبر 26 جو کہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 127 پہ موجود ہے۔ چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا، یعنی اسے کچھ نہ دیا۔ تو دوستو سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ ایک دن ہمارے نبی نے ہر ایک کو، سب بیٹھے تھے اور کچھ نہ کچھ سب کو مال دیا، لیکن ہمارے نبی ایک آدمی کو چھوڑ دیے۔ تو سعد فرماتے ہیں حالانکہ وہ تمام لوگوں میں سے مجھے زیادہ پسند تھا، یعنی کہ دوستو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ مجھے وہاں پہ جو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند وہ تھے جنہیں ہمارے نبی نے مطلب کہ کچھ نہیں دیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اپنے فلاں آدمی کو چھوڑ دیا۔ تو دوستو سعد فرما رہے کہ ہمارے نبی سے کہ آپ نے اس فلاں آدمی کو کچھ نہیں دیا، تو اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ یعنی سعد فرما رہے کہ اللہ کی قسم کہ میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا یا مسلمان، مطلب کہ دوستو ہمارے نبی فرما رہے ہیں اسے سدھارو، یعنی کہ اسے تم مومن نہ کہو، اسے مسلمان کہو۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، ہمارے نبی نے فرمایا یا مسلمان، تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہے۔ پھر اس کے بارے میں جو جانتا تھا اس نے مجھے بولنے پر مجبور کیا، یعنی کہ دوستو جس کو کچھ نہیں ملا تھا وہ شخص اسے مجبور کیا بولنے پہ۔ تو میں نے دوبارہ عرض کیا کہ آپ نے فلاں آدمی کو کیوں نظر انداز کر دیا، یعنی کہ دوستو دوبارہ سعد فرما رہے ہمارے نبی سے وہی ذکر کر رہے دوبارہ، تو اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں، یعنی کہ دوستو پھر سے وہ کہہ رہے کہ میں اس کو مومن خیال کرتا ہوں۔ پھر ہماری نبی نے پھر وہی جواب دیا یا مسلمان، یعنی کہ اسے مومن نہ کہو، مسلمان کہو۔ پھر میں تھوڑی دیر چپ رہا، پھر اس کے بارے میں جو میں جانتا تھا اس نے مجبور کیا، تو میں نے تیسری بار وہی عرض کیا۔ تو دوستو پھر سے وہ وہی سیم چیز تیسری بار عرض کرتا ہے ہمارے نبی سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا جو پہلے فرمائے تھے تیسری بار بھی، یا مسلمان، یعنی کہ اسے مومن نہ کہو، اسے مسلمان کہو۔ اس کے بعد آپ کہنے لگے اے سعد، میں ایک آدمی کو کچھ دیتا ہوں حالانکہ دوسرے آدمی کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں، یعنی کہ دوستوں میں کسی کو کچھ دیتا ہوں تو دوسرے کے لیے اس سے بہتر خیال کرتا ہوں۔ میں اس اندیشہ کے پیش نظر کی کہیں اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ دوزخ میں دھکیل نہ دے، یعنی کہ دوستو ہمارے نبی فرما رہے کہ اسے اللہ تعالیٰ دوزخ کے طرف اندھے منہ دھکیل نہ دے، کیونکہ دوستو کسی کو بھی مومن تم نہیں کہہ سکتے جب تک تمہیں پتہ نہ ہو، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کون مومن ہے اور کون کیا ہے۔ تو دوستو اس کے فائدے سنے اس حدیث کے۔ معلوم ہوا کہ جس کے اندرونی حالات کو علم نہ ہو اسے مومن نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اندر کی باتوں پر اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا، البتہ اس کے ظاہری حالات کے پیش نظر اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ تو دوستو کیا ہو رہا ہے، مطلب کہ اس حدیث میں بتایا ہے یہی ہے سب سے مین اس میں بتانے کا جو ہے مومن اور مسلم میں فرق، یعنی کہ دوستو جب تک تم کسی کو مومن نہیں کہہ سکتے جب تک تمہیں پتہ نہیں، کیونکہ علم اس کا صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کون مومن ہے اور کون مسلم ہے۔ تو دوستو دونوں میں فرق کیا ہے، تو دوستو تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں تھوڑا آسان طریقے سے۔ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، یہ سن لے۔ مسلم جو ظاہری طور پر اسلام قبول کرے، دوستو مسلم اسے کہتے ہیں جو ظاہری طور سے اسلام میں داخل ہے، اسے نارملی مسلم کہتے ہیں۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کا ایمان دل میں مضبوط ہو،
یعنی کہ دوستوں مومن اسی کو کہتے ہیں جس کا دل میں ایمان مضبوط ہو، دین کے لیے ایمان بہت زیادہ مضبوط ہو۔ اور دوستوں ہمارے نبی انہی کو کچھ دیا کرتے تھے جس کا ایمان زیادہ مضبوطی سے ہو، جس کا ایمان بھٹکے نہ، اسی کو کچھ دیا کرتے تھے۔ تو دوستوں ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے، اس لیے کسی کو پکا مومن کہنا احتیاط کا کام ہے۔ تو دوستوں ہمیں اس کا دل کا ارادہ نہیں پتا، تو اس لیے ہمیں مومن کہنا نہیں ہے، جو اسے مسلم کو تو اسے مسلمان کہے۔ دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے، تو انسان ظاہر دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ لیکن اصل ایمان دل میں ہوتا ہے جو صرف اللہ جانتا ہے۔ تو دوستوں لوگ صرف اس کے ظاہری دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، یعنی دوستوں اس کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں، لیکن دل کا ارادہ سب سے ضروری ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال ان لوگوں کو دیتے تھے جن کے ایمان کو مضبوط کرنا ضروری ہوتا تھا، تاکہ وہ دین میں کمزور نہ پڑے۔ تو جیسے کہ دوستوں نے بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کو مال دیا کرتے تھے جس کا ایمان مضبوط ہوتا تھا، جس سے وہ اپنے ایمان سے کمزور نہ پڑ جائے۔ تو دوستوں اسی کے ساتھ یہ حدیث ہوتی ہے پوری۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ حدیث سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو دوستوں کچھ غلطی ہو گیا ہوگا سمجھانے میں، تو اسے اگنور کرنا کہ دوستوں میں صحیح سے سمجھا نہیں پایا ہوں، تو وہ غلطی کو اگنور کرنا۔ تو دوستوں اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستوں اسی کے ساتھ یہ ہوتی ہے حدیث پوری۔ السلام علیکم۔